الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة المسافر صدقة تصدق الله تعالى بها عليكم فأقبلوا صدقة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. 5واں پارہ سورہ نساء کی ایک آیت کریمہ اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے: وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ. جب تم شرعی سفر کرو تو پھر نماز کو قصر کرو. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان تلاوت کیا ہے، اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوال کے جواب میں آپ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال یہ کیا تھا کہ اللہ کے رسول، اب تو ہمیں آسانیاں حاصل ہو گئی ہیں، سفر کے لحاظ سے بھی ہمارے پاس سواری ہوتی ہے اور حالت بھی امن کی ہے، دشمن کا بھی اتنا ڈر اب نہیں رہا، تو کیا ہم سفر کی حالت میں نماز پوری پڑھ لیا کریں؟ شروع میں تو سفر بھی مشکل تھا، ہمارے پاس سواریاں بھی کم ہوتی تھیں، دشمن کا بھی خوف ہوتا تھا. اب ہمارے پاس سواریاں ہیں، آسانی ہے، دشمن کا بھی خوف نہیں، تو کیا ہم سفر میں بھی پوری نماز پڑھ لیا کریں؟ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ مسافر کی جو قصر والی نماز ہے، یہ اللہ کی طرف سے انعام ہے، یہ صدقہ ہے، انعام ہے، اللہ کی طرف سے مہربانی ہے. فَأَقْبِلُوا صَدَقَةً، لہذا اللہ کی طرف سے جو مہربانی رخصت کی تمہیں عطا کی گئی ہے اس کو قبول کرو. یہ مسافر کی جو نماز قصر والی ہے، یہ سفر میں سہولت ہو یا نہ ہو، یہ قصر واجب ہے. آپ دیکھیں دوستو، اس وقت سفر کی سہولتیں گویا کہ نصیب ہو گئی تھیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس زمانے میں بات پوچھ رہے ہیں تو سفر کی سہولتیں کیا تھیں؟ پہلے اگر اونٹ ایک تھے تو اب ہر بندے کے پاس ایک ہو گیا، پہلے 2-3 کے پاس ایک تھا، کوئی خاص سہولتیں نہیں تھیں. ان کے سوال کی برکت سے ہمیشہ کے لیے مسافر کی نماز کا مسئلہ حل ہو گیا کہ مسافر کی نماز کی جو قصر ہے وہ مشقت اس کی علت ہے ہی نہیں، شرعی سفر علت ہے.
سفر میں مشقت ہو یا نہ ہو، مشقت وجہ ہی نہیں ہے مسافر کی نماز کا قصر ہونا۔ ماشاءاللہ ایسا جامع اصول بیان ہوا کہ شرعی سفر یہ علت ہے مسافر کے لیے رخصت کی، اور شرعی سفر 3 منزل ہے۔ 3 منزل شرعی سفر جس نے کرنا ہو یا اس سے زیادہ تو وہ شرعاً مسافر ہے، اس کے ذمہ نماز کو قصر کرنا واجب ہے، اختیار نہیں، واجب ہے۔ جان بوجھ کر اگر پوری نماز پڑھے گا گنہگار ہوگا۔ 3 منزل، ایک منزل 16 میل کو کہتے ہیں، تو 3 منزل 48 میل ہو گیا۔ عام اسلامی کتب میں 48 میل شرعی سفر یا 77 کلومیٹر 77 کلومیٹر شرعی سفر لکھ دیا جاتا ہے، یہ آسانی کے لیے تاکہ سمجھنے میں مشکل نہ ہو۔ جب ایک شخص کا شرعی سفر کا ارادہ ہے، یعنی 77 کلومیٹر یا اس سے زیادہ کا سفر کرنے کا ارادہ ہے، تو یہ شخص شرعاً مسافر ہے۔ اپنی دیہات یا شہر کی آبادی سے جیسے باہر نکلے گا تو جو نماز بھی یہ پڑھے گا وہ 4 رکعت والی فرض، اس کے ذمہ وہ 2 رکعتیں ہیں۔ اس کو پہلے سے ارادہ ہے کہ میں نے کہاں جانا ہے۔ اب تو یہ مشکل نہیں ہے، ہر جگہ معلوم ہو جاتا ہے کہ فلانا شہر جہاں ہم جا رہے ہیں وہ کتنے کلومیٹر ہے۔ 77 کلومیٹر یا اس سے زیادہ جو شخص سفر کا ارادہ رکھتا ہے وہ شرعی مسافر ہے۔ اپنے علاقے کی آبادی سے جیسے باہر ہوگا اور نماز اس کی ذمہ متوجہ ہو جاتی ہے، بھلے اتنا دور ابھی نہیں گیا، ابھی 48 میل سفر طے نہیں ہوا، ابھی تو 2-3 میل سفر طے ہوا اپنی آبادی سے باہر، لیکن ارادہ اس کا 48 میل یا اس سے زیادہ کے سفر کا ہے، یہ مسافر ہے، اپنی آبادی سے جیسے باہر ہو گیا، اب ظہر کا وقت ہو گیا تو یہ ظہر کے 2 فرض پڑے گا۔ سنتیں اس کے لیے معاف ہیں، سنت نفل موقدہ غیر موقدہ سنتیں معاف ہیں، لیکن اگر پڑھنا چاہے تو پھر بے شک پڑھے، کوئی حرج نہیں، ثواب ہوگا اگر اس کے پاس گنجائش ہے، وقت ہے۔ جس علاقے میں یہ جا رہا ہے وہاں اس کا 15 دن یا اس سے زیادہ ٹھہرنے کا ارادہ نہیں ہے، تو جتنے دن بھی ٹھہرے گا یہ مسافر ہے۔ امام کے پیچھے نماز پڑھے گا، مقیم امام کے پیچھے نماز پڑھے گا تو پوری نماز ہے، اور اگر مسافر نماز کے پیچھے نماز پڑھے گا تو مسافر ہے، یہ وہ بھی 4 رکعت والی نماز کو 2 رکعت کے بعد سلام پھیر دے گا امام صاحب، تو یہ بھی سلام پھیر دے گا، اور اگر مقیم پیچھے کھڑے ہیں تو اپنی نماز پوری کریں گے۔ اس شخص کا جس شہر میں جانے کا ارادہ ہے وہاں اس کو اندازہ ہے کہ میرا 2-4 دن میں 10 دن میں کام ہو جائے گا، میں واپس آ جاؤں گا۔ 15 دن یا اس سے زیادہ پہلے سے اس کا ٹھہرنے کا ارادہ نہیں ہے، اس کا جو کام ہے اسے اندازہ ہے، ظن غالب ہے کہ 5-10 دن میں میرا کام ہو جائے گا، میں واپس آ جاؤں گا۔ اس لیت و لعل میں اگر یہ 2 مہینے 3 مہینے بھی ٹھہر گیا تو مسافر ہے، کیونکہ اس نے پکا ارادہ 15 دن ٹھہرنے کا نہیں کیا، وہ کام دوسروں کے بس میں تھا، وہ اس کو کہتے تھے کل آ جاؤ، پرسوں آ جاؤ، 3 دن بعد آ جاؤ، 4 دن بعد آ جاؤ، ہو جائے گا کام،
لیکن اتفاق ایسا ہوتا رہا کہ اس کا کام لیٹ ہوتا رہا اور اس نے بھی 15 دن کی قیام کی نیت نہیں کی، بس یہی ارادہ تھا جیسے کام ہو جائے گا، جیسے گھر چلا جاؤں گا، اور اس میں کئی مہینے گزر گئے، تو یہ شخص مسافر ہے۔ مقیم امام کے پیچھے نماز پڑھے گا تو پوری پڑھے گا، سنت پڑھنے کا اگر اس کے پاس وقت ہے تو پوری ہے، اس میں قصر نہیں، اور اگر اکیلی نماز پڑھتا ہے تو 4 فرض والی نماز اس کے ذمہ 2 فرض ہیں، یعنی ظہر، عصر اور عشاء، صبح کی نماز، مغرب کی نماز اور وتر، یہ پورے ہیں۔ صبح کی سنتوں میں بھی بہتر یہی ہے کہ وہ پڑھ لے، ان کی فضیلت زیادہ ہے۔ اگر مسافر امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہے تو یہ بھی مسافر ہے، تو مسافر 2 رکعت کے بعد سلام پھیر دے گا، یہ بھی سلام پھیر دے گا۔ اگر مسافر امام کے پیچھے ہر طرح کے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، اس میں مسافر بھی ہیں، مقیم بھی ہیں، امام 2 رکعت کے بعد سلام پھیر دے گا اور اعلان کرے گا کہ میں مسافر ہوں، تم میں سے جو مقیم ہے وہ اپنی نماز کو پورا کرے۔ جو مسافر ہیں وہ تو سلام پھیر دیں گے، یا جس وقت اقامت ہو رہی ہو، صفیں درست کرائی جا رہی ہوں، تو اس وقت ہی لوگوں کو مسئلہ بتا دیا جائے کہ آج جو نماز پڑھائیں گے وہ مسافر امام صاحب ہیں، 2 رکعت کے بعد وہ سلام پھیر دیں گے، جو مسافر ہیں وہ بھی سلام پھیر دیں، جو مقیم حضرات ہیں وہ کھڑے ہو کر اپنی 2 رکعتیں اندازے کے ساتھ پوری کرنی ہے۔ حکماً وہ امام کے پیچھے ہیں، قرات انہوں نے نہیں کرنی، حکم دل میں سوچ سکتے ہیں سورہ فاتحہ کو، وہ حکماً امام کے پیچھے۔ پہلی بات یہ ہے کہ مسافر شخص کا شرعی سفر کا ارادہ ہو، جیسے اپنی آبادی سے باہر نکلے گا تو شرعی سفر اس کا شروع ہے، اور جو بھی نماز وہ پڑھے گا نماز قصر۔ سفر تو ہے لیکن شرعی سفر نہیں ہے، 77 کلومیٹر کے اندر اس نے جانا ہے، تو وہ شخص مسافر نہیں ہے۔ جیسے یہاں سے کوئی مری جائے تو یہ 77 کلومیٹر کے اندر ہے، مسافر نہیں ہے۔ یہاں سے کوئی فتح جنگ جائے تو مسافر نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ 77 کلومیٹر کے اندر کا سفر ہے، مسافر نہیں ہے، پوری نماز پڑھے گا۔ 77 یا اس سے زیادہ، یعنی 48 میل یا اس سے زیادہ کا سفر ہے، اپنی آبادی سے جیسے باہر نکلے گا تو سفر نماز اس کی شروع ہو جائے گی۔ جہاں جا رہا ہے وہاں اس نے 15 دن یا اس سے زیادہ ٹھہرنا نہیں ہے، 2-4 دن 10 دن ٹھہرنا ہے، تو مسافر ہے، امام کے پیچھے، مقیم امام کے پیچھے پوری نماز ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اب سفر کی وہ صعوبتیں، وہ مشقتیں، وہ تکلیفیں نہیں ہیں، لہٰذا پوری نماز پڑھ لینی چاہیے، اور میرا دل ہی نہیں مانتا کہ 2 رکعتیں پڑھوں، دل ہی نہیں مانتا کہ 2 رکعتیں پڑھوں، اب تو سفر کی سہولتیں ہیں، آسانیاں ہیں، تو اس لیے میں 4 ہی پڑھتا ہوں، تو یہ شخص گنہگار ہے، اس کی نماز نہیں ہوتی۔ حدیث میں امر کا صیغہ بیان فرمایا کہ فَأَقْبِلُوا صَدَقَةً، یہ اللہ کی طرف سے مہربانی ہے اور اس کو قبول کرو۔ لہٰذا ہم کون سے پہلوان ہیں کہ جو اللہ کی طرف سے مہربانی اور سہولت ہو تو اس کو ٹھکرا دیں؟ یہ سہولت ہے اور نماز، پوری نماز کا ثواب ہے، اللہ کی طرف سے آپ کو 2 رکعتیں مل گئی، 2 رکعتیں، وہ بھی 4 فرض والی 2 رکعتیں۔ ایک مسئلہ اور ہے، ایک شخص مسافر ہے، سفر اس کا جاری ہے، اسے یہ اندازہ نہیں ہے کہ میں جہاں جا رہا ہوں وہ 77 کلومیٹر ہے یا 60 کلومیٹر ہے یا 70 ہے یا زیادہ ہے، وہ شک اور تردد میں ہے۔ یہ بھی اندازہ ہے اس کو کہ یہ 77 ہو سکتا ہے 2-4 کلومیٹر کم ہو،
موٹر وے سے جائیں تو زیادہ سفر ہے اور ادھر سے جائیں تو کم ہے، وہ اس طرح کے کشمکش میں پھنس گیا، اسے صحیح یقین نہیں آ رہا، تو ایسے شخص کے لیے یہ ہے کہ وہ 4 رکعتیں پڑھ لے، 4 رکعت وہ پڑھ لے اور آخر میں احتیاطاً سجدہ سہو کر لے۔ اگر وہ مسافر ہے تو 2 رکعتیں اس کی ہو گئیں اور آخر میں اس کی 2 رکعتیں نفل ہو گئیں۔ کوئی شخص بھولے سے 4 رکعتیں پڑھ لیتا ہے، اسے پتہ ہے کہ میں جو سفر کر رہا ہوں یہ 77 یا 80 کلومیٹر ہے اور شرعی سفر ہے، اسے مسئلے کا علم تھا کہ میں نے 2 فرض پڑھنے ہیں، لیکن عام عادت جو تھی 4 فرض پڑھنے کی، تو وہ 2 رکعت کے بعد کھڑا ہو گیا، تیسری رکعت بھی پڑھ لی، تیسری رکعت بھی پڑھ لی، تیسری کے پہلے یاد آ گیا تو واپس آ جائے اور سجدہ صاحب سے نماز پوری کرے، لیکن تیسری رکعت اس نے پڑھ لی اور 2 رکعت کے بعد وہ بیٹھا ہے، اسے مسئلے کا علم تھا کہ میں نے 2 فرض پڑھنے ہیں، بھولے سے یہ تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا اور تیسری رکعت پڑھ لی، تو آپ چوتھی بھی پڑھ لیں، جبکہ 2 رکعت کے بعد وہ بیٹھا ہے، چوتھی بھی پڑھ لے اور آخر میں سجدہ سہو ضروری ہے، سجدہ سہو کرے اور نماز اس کی ہو جائے گی، 2 رکعت پہلے فرض ہیں اور دوسرے 2 نفل ہو جائیں گے۔ اگر کوئی شخص مسافر ہے، مسافر کی نماز پڑھ رہا ہے، بھولے سے 2 رکعت کے بعد بیٹھا ہی نہیں، تیسری کے لیے کھڑا ہو گیا، تیسری پڑھ لی، اب چوتھی بھی پڑھ لے اور سجدہ سہو کر لے، اس کے فرض ادا نہیں ہوئے، 4 نفل ہو گئے ہیں، 2 رکعت دوبارہ اپنے مسافر والے فرض ادا کرنے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ 2 رکعت کے بعد بیٹھنا مسافر کے لیے فرض تھا، پہلے والے مسئلے میں 2 رکعت کے بعد وہ بیٹھا تھا، اب 2 رسولوں کے بعد اٹھا تھا، تیسری پڑی تھی، اس لیے اس کی نماز ہو گئی کہ فرض ادا کر چکا ہے۔ یہاں 2 رکعت کے بعد بیٹھنا فرض تھا، بھول گیا، کھڑا ہو گیا، تیسری پڑھی، چوتھی پڑھی، تو اب یہ آخر نماز پوری کر لے، سجدہ سہو کر لے، یہ 4 نفل ہو جائیں گے، اس کو اپنے فرض دوبارہ پڑھنے ہیں، یہ مسئلہ ختم ہو گیا۔ مسافر کو قصر کرنا یہ اختیار نہیں ہے، واجب ہے۔ مسافر کو روزہ نہ رکھنا اس میں اس کو اختیار ہے۔ اگر شرعی سفر، مسافر شرعی سفر کر رہا ہے اور سحری اس کی حالت سفر میں ہو رہی ہے اور شرعی سفر ہے، روزہ نہ رکھنے کی اس کو اجازت ہے، گنہگار نہیں ہے، بعد میں قضا کر لے گا، لیکن رکھ لے، ہمت ہے، پورا کر سکتا ہے تو رکھنا بہتر ہے۔ یاد رکھیں مسئلہ، مسافر اس کی سحری حالت سفر میں ہو رہی ہے، تب اس کو اجازت ہے روزہ نہ رکھنے کی، رکھے تو بہتر ہے، نہ رکھے گنہگار نہیں ہے اور بعد میں قضا کر لے۔ اگر مسافر کی سحری حالت اقامت میں ہو رہی ہے تو اس کو کوئی گنجائش نہیں ہے روزہ نہ رکھنے کی، ہر حال میں اس نے روزہ رکھنا ہے۔ مثلا یہ شخص ہے اسلام آباد کا، اس نے صبح 8 بجے سفر شروع کرنا ہے، تو اس کی سحری حالت اقامت میں ہوئی، اپنے گھر میں ہوئی، بے شک اس نے 8 بجے سفر کرنا ہے، تو یہ سمجھے کہ روزہ نہیں رکھتا ہوں کیونکہ دن کو میں نے سفر کرنا ہے، نہیں، اس نے روزہ رکھنا ہے، اس کی سحری حالت اقامت میں ہے، 8 بجے سفر شروع کرے، 10 بجے، 12 بجے، 1 بجے، اگر اس کو بے ہوشی کا خطرہ ہے، روزہ نہیں پورا کر پا رہا، تو شریعت اس کو روزہ توڑنے کی اجازت دیتی ہے مسافر کو، لیکن اگر اس کی سحری حالت اقامت میں ہے تو شروع سے یہ نہیں کر سکتا۔ ہاں، سفر چل رہا ہے، اس کی سحری ہی حالت
سفر میں آ گئی ہے، یہ رات رہا ہے لاہور اور اس نے صبح آگے کراچی جانا ہے، یہ مسافر ہے، تو اس کی سیری حالت سفر میں ہے، روزہ نہ رکھنے کی اس کو اجازت ہے، گنہگار نہیں ہے، طاقت ہے، ہمت ہے، رکھنا چاہے تو بہتر ہے۔ روزے میں روزہ رکھنے کی اجازت ہے، روزہ نہ رکھنے کی بھی اجازت ہے مسافر کو۔ مسئلہ اصل نماز کا سمجھانا چاہتا ہوں کہ مسافر کی جو نماز ہے قصر کی، اس میں مسافر کو اختیار نہیں ہے جیسے روزے کی حالت میں تھا۔ قصر نماز مسافر کے لیے واجب ہے کہ وہ قصر کرے، اگر جان بوجھ کر پوری پڑھے گا گنہگار ہوگا، نماز نہیں ہوگی۔ اور اگر بھولے سے 4 رکعتیں پڑھ لی، درمیان میں 2 رکعتوں کے بیٹھا تھا، آخر میں سجدہ صاحب سے نماز ہو جائے گی۔ اور جس جگہ جا رہا ہے 15 دن یا اس سے زیادہ ٹھہرنے کا ارادہ ہے تو یہ مقیم ہے، پوری نماز پڑھے گا۔ جہاں یہ جا رہا ہے 15 دن یا اس سے زیادہ ٹھہرنے کا ارادہ نہیں ہے، چند دنوں میں اس کا کام ہو جائے گا، مسافر ہے، بھلے اس لیت العال میں کئی دن گزر جائیں تب بھی مسافر ہے۔ اگر ایک شادی شدہ شخص اپنے سسرال میں جاتا ہے تو وہ اگر 15 دن یا اس سے زیادہ ٹھہرنے کا ارادہ ہے تو مقیم ہے، اگر 1-2 دن اپنے سسرال کے ہاں جا رہا ہے تو مسافر ہے۔ یہی مسئلہ عورت کا ہے جو شادی شدہ ہو چکی ہے، وہ اپنے شوہر کے پاس رہتی ہے، اپنے سسرال کے ہاں رہتی ہے، شادی شدہ بچی اپنے والدین کو ملنے کے لیے جاتی ہے تو اس کے لیے بھی راج مذہب مفتہ بھی یہی ہے کہ اس کا اصلی گھر شوہر کا گھر ہے، اور اپنے ماں باپ کو ملنے کے لیے جو جا رہی ہے یا بھائی بہنوں کو ملنے یا کسی رشتہ دار کو ملنے جا رہی ہے، 15 دن یا اس سے زیادہ اپنی امی کے ہاں ٹھہرنے کا ارادہ ہے تو مقیم ہے، اور اگر 15 دن سے کم میں ٹھہرنے کا ارادہ ہے تو عورت اپنے والدین کے گھر میں بھی مسافر ہے، مسافر۔ بے شک اس کا زمین وراثت وغیرہ کچھ ہو سکتا ہے، بھائیوں کو رحم آ جائے تو دے ہی دیں، دنیا کیا کرتی ہے۔ شادی ہو کے اپنے شوہر کے گھر آ گئی، یہاں مقیم ہے وہ، اس کا اصلی گھر یہ ہے، اس کا اصلی وطن یہ ہے، اپنے والدین کو ملنے جائے گی تو مسافر ہے، 2-3 دن رہے گی مسافر ہے، 15 دن یا اس سے زیادہ ٹھہرنے کا ارادہ ہے تو مقیم ہے، جیسے عام آدمی کا قانون ہے۔ یہی بات لڑکے کی ہے کہ یہ بھی اگر اپنے سسرال کے ہاں جاتا ہے 15 دن یا اس سے زیادہ ٹھہرنے کا ارادہ ہے تو مقیم، ورنہ تو 4 دن میں جیسے لوگ واپس آ جاتے ہیں تو مسافر ہے۔ وہی مسئلہ ہے کہ مقیم امام کے پیچھے نماز پڑھیں، پوری نماز ہے، ویسے مسافر۔ ایک اور مسئلہ اہم ہے، عموماً والدین اپنے دیہات میں ہی ان کا گھر ہوتا ہے اور وہاں رہتے ہیں، بچے شہروں میں ملازمت کی وجہ سے آباد ہو جاتے ہیں اور وہ اپنا وطن اقامت شہر میں بنا لیتے ہیں، جیسے آپ میں سے اکثر کھائے اپنا گھر لے لیتے ہیں یا حکومت گھر دے دیتی ہے۔ اس بچے نے اپنے آبائی علاقے سے باقاعدہ منقطع ہونے کا ارادہ نہیں کیا، اس کا وہاں آبائی گھر بھی ہے، کچھ زمین بھی ہے، کچھ لین دین ہے، بے شک اس کا یہاں گھر ہے، لیکن اس نے اپنے آبائی علاقے سے بالکل منقطع ہونے کا ارادہ نہیں کیا۔ لوگ ویسے بھگا دے تو ایک الگ بات ہے، اس نے ارادہ نہیں کیا، تو یہ اپنے والدین کے گھر بھی جب جائے گا لڑکا تو پوری نماز پڑھنی ہے، اور اس کی بیوی بھی اس کے تابع ہے، پوری نماز پڑھنی ہے۔ لیکن یہ حالات کے لحاظ سے اس لڑکے کا کچھ نہ کچھ حصہ اپنے آبائی گھر میں یا وہاں کی زمینوں میں ہے اس کا حصہ، لیکن اس کا ارادہ یہ ہے کہ میں گاؤں میں نہیں رہوں گا، میں
اسلام آباد میں ہی رہوں گا. اسلام آباد کی زمین راس آ گئی ہے نا, یہ اچھے اچھے روڈ ہیں, صاف ستھری جگہیں. میں اسلام آباد میں ہی رہوں گا. بے شک گاؤں میں اس کے آبائی گھر میں حصہ ہے, کچھ زمین میں بھی ہے اگر کسی نے دیا تو, لیکن اس نے ارادہ کر لیا ہے کہ میں پکا اسلام آباد میں جس جگہ میں بھی ہے میں وہیں رہوں گا. اپنے آگائی علاقے میں بے شک میرا حصہ ہے لیکن میں وہاں رہوں گا نہیں. تو یہ شخص یہاں کے لحاظ سے تو مقیم ہے, لیکن اپنے آبائی علاقے میں جائے گا تو یہ مسافر ہے. 2 دن 4 دن اگر رہتا ہے تو مسافر ہے. ہاں 15 دن یا اس سے زیادہ ادھر ٹھہرنے کا ارادہ ہے تو یہ عام بات ہے. یہ تو یہاں سے کراچی بھی اگر جائے اور 15 دن ٹھہرنے کا ارادہ کرے تو مقیم ہے. اپنے والد کے گھر آبائی گھر میں گاؤں میں جائے اور 15 دن ٹھہرنے کی نیت کرے تو پوری نماز اس کے ذمہ ہے. لیکن اس کا ارادہ گاؤں میں ٹھہرنے کا نہیں ہے. بعد میں بھی اس کا ارادہ یہی ہے کہ میں شہر میں ہی رہوں گا اور گاؤں سے منقطع کر چکا ہے. ویسے فوتگی پر یا کسی شادی پر جانا آنا یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. یہ اپنے آبائی علاقے میں جائے گا, مسافر ہے. اور اگر ارادہ منقطع نہیں کیا, تعلق باقی ہے اور کہاں ہو سکتا ہے کوئی ایک جھگی میں بھی بنا لوں اور کبھی کبھی جاؤں گا اور رہوں گا, منقطع نہیں, اس سے ہجرت نہیں کی ہے, تو پھر جب 1 آدھ دن کے لیے بھی جائے گا تو پوری نماز پڑھنی ہے. مسافر کی نماز بیان ہو رہی ہے اور یہ اللہ کی طرف سے انعام ہے, اس کو قبول کرنا ہے. جس طرف اس نے جانا ہے پہلے سے اپنا کلومیٹر کا اندازہ کر لے. آج کل تو مشکل نہیں ہے, تاکہ اس کے مطابق اس کی نماز. ایک اہم مسئلہ مسافر کی نماز سے متعلق, مسافر کے لیے جمع بین الصلاتین, یہ حدیث میں اس کی اجازت آئی ہے کہ ظہر اور عصر کو اکٹھا کر لے اور مغرب اور عشاء کو اکٹھا کر سکتا ہے مسافر. پہلی بات یہ ہے کہ مسافر کا شرعی سفر ہو. شرعی سفر 48 میل یعنی 77 کلومیٹر یا اس سے زیادہ کا ہے. دوسری بات, جمع بین الصلاتین ظہر اور عصر یہ اس انداز میں کرنی ہے کہ ظہر کو مثل اول کے آخر تک لے جائے اور عصر کو پہلے پڑھ لے. یعنی ظہر آخری وقت میں چلی گئی, عصر پہلے آ گئی, دیکھنے والا یہ سمجھ رہا ہے کہ 2 نمازیں اکٹھی کی جا رہی ہیں. یہ صورتاً اکٹھی ہیں, حقیقت میں ظہر اپنے وقت میں آخر میں ادا کی گئی اور عصر شروع وقت میں ادا کر دی گئی. یہ ظہر کے ساتھ مغرب کی نماز, عصر کی نماز ہو گئی. مغرب اور عشاء, میں نے گزشتہ ایک جمعے پر بتایا کہ مغرب کی نماز کا وقت 45 منٹ ہے. جیسے 45 سے 2-4 منٹ آگے گھڑی جائے گی تو عشاء کا وقت شروع ہو گیا ہے. مسافر مغرب کی نماز کو 35-40 منٹ لیٹ کر دے, جیسے مغرب سے فارغ ہوگا تو عشاء کا وقت شروع ہو جائے گا, وہ عشاء کی نماز کے وقت عشاء کی نماز پڑھ لے. اس کو اجازت ہے شرعاً, یہ اس کے لیے گنجائش ہے. یہ مسئلہ جو میں نے بیان کیا ہے یہ حنفی مسلک ہے اور آپ کو پوری اسلامی تاریخ سے بڑے پیارے انداز میں سیر کرا چکا ہوں کہ شروع میں خلافت بنو عباس, جب امام اعظم ابو حنیفہ کا زمانہ ہے, ہارون الرشید وغیرہ لوگ بڑے بادشاہ تھے. ان کے جج قاضی ابو یوسف امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں اور ان کے جج امام محمد رحمہم اللہ تعالی یہ ان کے جج ہیں, امام ہارون الرشید کے. تو اس وقت کے لحاظ سے خلافت بنو عباس کے زمانے میں حنفی مسلک حکومتی مسلک تھا. اور یہ بھی تاریخ کے حوالے سے بتا چکا ہوں
کہ خلیفہ بنو عباس کے آخری خلیفہ نے اپنی چادر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لاٹھی مبارک اور دیگر تبرکات کے ساتھ خلافت عثمانیہ سلطان سلیم اول کے حوالے کر دی تھی۔ خلافت بنو عباس شروع ہوتی ہے 125 ہجری سے، 500 سال تک رہتی ہے، 500-700 سال تک۔ اس کے بعد آخری حکمران خلافت عباسیہ کا، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات کے ساتھ خلافت بیت وہ خلافت عثمانیہ کے سلطان سلیم اول کے حوالے کرتا ہے۔ خلافت عثمانیہ 524 سال رہی، جو 1900 انگریزی تاریخ کے لحاظ سے، عیسوی تاریخ کے لحاظ سے جو 1924 عیسوی میں ختم ہوئی، وہ کوئی عیسی علیہ السلام کے زمانے سے پہلے نہیں، 1924 یہ آپ کی 1924 کہہ رہا ہوں، جس کو اب ابھی تک 100 سال بھی نہیں ہوا۔ خلافت بنو عباس میں بھی حکومتی مسلک حنفی مسلک تھا۔ خلافت عثمانیہ میں بھی جو 1924 میں ختم ہو رہی ہے، یہ پورے ان کے 500 سال میں حنفی مسلک تھا، اور بڑی بڑی فتاوی جات کی کتابیں اور اس وقت کے لحاظ سے جو تحقیق کی گئی، مسافر کی نماز، شرعی سفر وغیرہ، اور جمع بین الصلاتین کا کیا مطلب ہے، جو آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے۔ بعض حضرات نے اس میں استقراء، جستجو، محنت، تجسس نہیں کی، اور اس مسئلے کو بڑا آسان یوں ثابت کر دیا کہ اسلام آباد سے بھی پنڈی جاؤ تو مسافر ہو، پنڈی سے اسلام آباد آؤ تو مسافر ہو، لہذا کوئی بات نہیں، زور لیٹ ہو گئی ہے تو عصر کے ساتھ ملا کے ہی پڑھ لینا، اور مغرب لیٹ ہو گئی تو عشاء کے ساتھ ہی پڑھ لینا، ایسی بھی نہ کرو بات۔ جو جمع بین الصلاتین ہے، اور مسافر شرعی کے لیے، شرعی مسافر جو اپنی آبادی سے باہر نکلے گا اور 48 میل یا اس سے زیادہ اس کا سفر کا ارادہ ہے، تو پھر وہ مسافر شمار ہوتا ہے جب آبادی اپنی ختم ہو جاتی ہے۔ بعض حضرات ریلوے اسٹیشن یا ہوائی جہاز سے متعلق مسافر کی نماز کا مسئلہ پوچھتے ہیں، تو بات یہ ہے کہ اگر ہوائی اڈہ یا ریلوے اسٹیشن اس شہر کی آبادی سے باہر ہے اور آپ کا ارادہ شرعی سفر کا ہے، تو ہوائی اڈے اور ریلوے اسٹیشن پر نماز اگر وہ آبادی سے باہر ہے اور آپ کا شرعی سفر کا ارادہ ہے، تو ریلوے اسٹیشن اور ہوائی اڈے پر مسافر والی نماز آپ پڑھیں گے۔ لیکن پاکستان والوں، آپ کا ابھی تک ایسا ریلوے اسٹیشن بھی کوئی نہیں ہے اور نہ کوئی جہاں ہوائی اڈہ ہے۔ ہاں، اگر اسلام آباد والا ہوائی اڈہ جو فتح جنگ کے قریب درمیان میں بنایا ہے، اگر وہ چالو ہو گیا تو پھر پنڈی اسلام آباد والا شخص جب ہوائی اڈے پہ جائے گا تو وہ مسافر ہوگا، اس نے تو چونکہ آگے سفر کرنا ہے۔ اب تک آپ کا ریلوے اسٹیشن بھی آپ کے شہر کے اندر ہے اور ہوائی جہاز کا اڈہ بھی شہر کے اندر ہے، اور آپ اسلام آباد سے یا پنڈی سے وہاں جا رہے ہیں اور جہاز ابھی نہیں چل رہا، تو پوری نماز پڑھنی ہے، الا یہ کہ کوئی بندہ اٹک سے آیا ہوا ہے، تلگنگ سے آیا ہوا ہے، چکوال سے آیا، تو وہ تو مسافر ہے ہی، وہ پوری قصر نماز پڑھے۔ رہی بات ہوائی جہاز کے اندر نماز کی یا کشتی کی یا بحری جہاز کی، وہ بتا چکا ہوں، قیام فرض ہے، قیام فرض ہے۔ آپ کھڑے ہو کے نماز شروع کریں، اندازہ ہو گرنے کا تو پھر بیٹھ سکتے ہیں۔ جی، مسافر کی نماز اگر حالت سفر میں رہ جاتی ہے، کوئی بھی وجہ بن سکتی ہے، یہ گھر پہنچ گیا ہے، تو حالت سفر والی نماز جب گھر پہنچ کر حالت اقامت میں قضا کرے گا تو صرف سفر کے 2 فرض اس نے قضا کرنے ہیں، اور اگر حالت اقامت کی کوئی نماز اس کی
قضا ہو چکی ہے، رہ گئی ہے اور نہیں پڑھی اس نے، حالت سفر میں قضا کر رہا ہے، حالت اقامت گھر والی چھوٹی ہوئی نماز یہ سفر کی حالت میں قضا کر رہا ہے تو پوری قضا کرنی ہے، یعنی 4 فرض، سنتیں قضا میں نہیں ہوتی، وتر قضا میں ہوتے ہیں، اور سفر کی جو اندر قضا ہو رہی ہے اقامت کی نماز تو 4 فرض ہے، سفر کی نماز قضا ہو رہی ہے اقامت میں تو 2 فرض ہیں۔ البتہ کسی شخص کی بہت ساری نمازیں قضا ہیں تو اسے اپنی نمازوں کا اندازہ رکھنا چاہیے۔ بعض حضرات نے یہ بھی صورت اختیار کی ہوئی ہے کہ کوئی بات نہیں، اللہ معاف کرتا ہے، بس آگے نظام چالو رکھو، پیچھے کو چھوڑ دو، پیچھے قضا نمازیں ذمہ میں لازم ہیں جو زندگی میں رہ گئی ہیں۔ ماشاءاللہ بعض نوجوان جب نمازیں شروع کرتے ہیں انہیں بڑی فکر لگ جاتی ہے اور اپنی قضا نمازوں کی لسٹ بنا لیتے ہیں اور وہ ادا کرتے ہیں۔ شروع کر دینا چاہیے، اور اگر دنیا سے سفر ہونے والا ہے، اندازہ ہو گیا ہے، تو اپنے ثلث مال میں سے وصیت کر کے جانی چاہیے کہ اتنے پیسے میری نمازوں کا فدیہ دے دیے جائے، روزوں کا فدیہ دے دیا جائے۔ ایک نماز کا فدیہ ایک روزے کے فدیے کے برابر ہے، جو روزے کا فدیہ ہوتا ہے، فطرانہ جو آپ دیتے ہیں ایک نماز کا، اور نمازیں 6 ہیں۔ اور یہ کہنا کہ کوئی بات نہیں ہے نمازیں قضا ہو گئی ہیں تو وہ اللہ مالک ہے اور پھر آگے آج سے شروع کر دو، یہ ایسی اپنی طرف سے ایجاد کی ہوئی بات ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 نمازیں غزوہ احزاب میں، خندق والے غزوے میں قضا ہوئی، وقت کم تھا، دشمن قریب پہنچ چکا تھا، خندق کا کھودنا ضروری تھا، دفاعی لحاظ سے اس کے علاوہ کوئی حل نہیں تھا۔ آپ نے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تقسیم کر کے دیا تھا کام کہ اتنی آپ نے، اتنی آپ نے، اتنی آپ نے، تو تاکہ دشمن کے آنے سے پہلے خندق کھودی جائے۔ 4 نمازیں آپ نے بعد میں اکٹھی قضا کی، اذان اور اقامت کے ساتھ قضا کی، ترتیب کے ساتھ قضا کی ہیں، نہیں تو اس سے اونچا اور کیا کام تھا، جہاد کا کام ہے، معاف ہو جانا چاہیے۔ دوسرے مقام پہ رات کو سفر جاری تھا، رات کے آدھی رات کے گزرنے کے بعد قافلے میں آپ نے تھکاوٹ محسوس کی تو فرمایا آرام کرو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چوکیداری کے لیے بٹھا دیا کہ جیسے صبح صادق طلوع ہو جائے تو جگا دو ساتھیوں کو، اور سورج جب اوپر نکل آیا تو سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی۔ آپ نے بلال کو جگایا، بلال آپ کو تو چوکیداری کے لیے بٹھایا تھا، آپ کو کیا ہو گیا؟ کہا حضور وہی کچھ ہو گیا جو سب کو ہو گیا۔ جملہ دیکھے بے تکلفی کا، حضور سب وہی ہو گیا جو سب کو ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، چلو یہاں سے چلو، آگے ایک چشمہ ہے وہاں پر نماز پڑھیں گے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہاں پہنچ گئے، سب نے وضو بنایا، بلال کو کہا اذان دو، سنتیں ادا کی، اقامت ہوئی، جماعت کے ساتھ صبح کی نماز قضا ادا کی گئی ہے۔ اللہ کا نظام ہے دوستو، یہ مسئلہ امت کو سمجھانا تھا کہ صبح کی نماز قضا ہو جائے تو ظہر کا وقت داخل ہونے سے پہلے پہلے صبح کی نماز کو قضا کر رہے ہو تو سنتوں کی بھی قضا کرنی ہے۔ آج ظہر کا وقت 12:12 پر، اتفاق دیکھو 12:12 پر آج ظہر کا وقت شروع ہو رہا ہے، اور اللہ کا نظام ہے یہ بھی 77 کلومیٹر تک وہی رہتا ہے۔ جو ہماری مسجد کا نقشہ بنا ہوا ہے اس جگہ سے لے کر 77 یوں 77 یوں 77 یوں 77 یوں، پھر اس کے بعد 1 منٹ کا فرق پڑتا ہے۔ بہرحال فلکیات آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں۔
تو بات یہ کر رہا ہوں کہ صبح کی نماز ظہر کے وقت داخل ہونے سے پہلے پہلے قضا کی جائے تو سنتیں بھی قضا کی جائیں گی۔ ایک بات اور ہے، میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، یہ دوستو نماز، روزہ، یہ ارکان اسلام سیکھنے چاہیے۔ ہم صحیح بات ہے بہت سارے ساتھی اس میں وقت نہیں دیتے ہیں۔ پرانے زمانے میں دیہات میں ایک ایک محلے میں ایک ایک خاتون ایسی دادی اماں ہوتی تھی جو لوگوں کو نماز سکھاتی تھی۔ اس نے جو ہمیں سکھا دی ہے وہی چل رہی ہے، اس کو تازہ کرو نا، سیکھنا چاہیے سبق۔ لوگوں میں ایک مسئلہ عجیب و غریب قسم کا مشہور ہے کہ آج جو نماز قضا ہو گئی، کل والی اس ٹائم والی نماز کے ساتھ اس نماز کو قضا کرنا ہے۔ یہ مسئلہ غلط ہے۔ نماز جیسے قضا ہو جائے تو آنے والی نماز سے پہلے اس نماز کو پڑھنا ضروری ہے۔ الا یہ کہ آنے والی نماز بھی قضا ہونے کا خطرہ ہو تو پھر گنجائش ہے کیا وہ تو قضا نہ کرو، ورنہ صاحب ترتیب شخص کے لیے بہت مشکل مسئلہ ہے، لیکن ظاہر ہے اس کو مقام بھی زیادہ ملتا ہے۔ ایک تو وہ بندہ ہے جس کی نماز قضا ہوتی رہتی ہے اور لوگوں کو نماز کا کہو تو جناب بڑے تبسم کے ساتھ جواب دیتے ہیں، جی پتلی پتلی پڑھتے ہیں، بس اللہ توفیق دے دے، مول صاحب دعا کر دینا اللہ توفیق دے دے، پتلی پتلی پڑھتے ہیں۔ یعنی یہ فخر سے بتاتے ہیں کہ نماز کم کم پڑھتے ہیں۔ ایک نماز بلا وجہ قضا ہو گئی، حدیث سنیں، ایک نماز بلا وجہ قضا ہو گئی اور قضا آپ نے پڑھ لی، تب بھی 70 سال جہنم میں اس کی سزا ہے۔ اللہ معاف کرے تو اس سے کون پوچھنے والا ہے، یہ سزا ہے۔ نماز باجماعت کا اہتمام ضروری ہے، ایمان کی علامت ہے، جزء ایمان ہے نماز کی حفاظت کرنا، نماز کی پابندی کرنا۔ صاحب ترتیب کی بات کر رہا ہوں کہ ایک شخص ہے اس کی نماز کبھی قضا نہیں ہوئی، لیکن اتفاق ایسا ہوا اس کے ساتھ کہ کہیں ایسا پھنس گیا، کچھ ہو گیا، اس کی ظہر قضا، اس کی عصر قضا، اس کی مغرب قضا، اس کی عشاء قضا، اس کی صبح قضا۔ صبح نماز کے بعد 8 بجے دشمنوں نے اس کو چھوڑا، اب اس کی عصر مغرب، ظہر عصر مغرب عشاء فجر بھی قضا۔ اب اس کو جب چھوڑا، یہ صاحب ترتیب ہے، اس کی نماز کبھی قضا نہیں ہوئی۔ صاحب ترتیب کا مطلب یہ ہوتا ہے اس کے لیے یہ لازم ہے کہ پہلے ظہر پڑھے قضا، پھر عصر، پھر مغرب، پھر عشاء، پھر فجر، ترتیب کے ساتھ اس کو قضا کرنی ہے۔ دوسرے بندے کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ جب نماز قضا ہو جائے تو آنے والی نماز سے پہلے دوستو قضا کرنی چاہیے، جیسے ظہر میں ہو گیا یا عصر میں ہو گیا ہے۔ یہ نہیں کہ کل ظہر میں کل کے یہ پرانی جہالت کی بات ہے۔ 2 نمازیں قضا ہوئی تو کوشش ہے کی جائے کہ آنے والی نماز سے پہلے یہ 2 نمازیں بالترتیب قضا ہوئی۔ جن کے ذمہ بہت ساری قضائیں ہیں اور ان کو حساب بھی نہیں ہے، ان کے لیے علماء نے، مفتیان اعظام نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ ہر نماز کے ساتھ وہ والی ایک نماز اور پڑھتے رہیں، اللہ سے معافی بھی مانگتے رہیں۔ اگر حساب ہے کہ جوانی کے بعد اللہ تللوں کے 3 سال گزرے تھے، جوانی کے بعد غفلت کے 2 سال گزرے تھے تو حساب ہو سکتا ہے، لیکن اگر حساب ہی نہیں ہے تو پھر ہر نماز کے ساتھ وہ والی نماز ایک اور پڑھتا رہے، اور جیسے اذان ہو جائے وہ آ جائے تو جماعت سے پہلے اس موجودہ سنتے بھی پڑھ لے، اپنے جو قضا کر سکتا ہے وہ نماز بھی قضا کر۔ دوستو یہ تو نماز کی قضا کی بات ہے، مسافر کی بات ہے، حالت سفر کی قضا کی بات ہوئی، حالت اقامت کی قضا کی بات ہوئی، اور سسرال اور میکے کی نماز کی بات ہو گئی۔ مزید یہ کہ مسافر شخص اگر ایسی جگہ میں پہنچ جاتا ہے کہ وہاں اسے خوف اور خطرہ بھی ہے دشمن کا، تو مسافر بھی ہے، ساتھ خوف خطرہ بھی ہے،
نماز معاف نہیں ہے، وہی 2 رکعتیں قصر ہیں، لیکن پانی نہیں ہے۔ مسافر اور غیر مسافر سب کے لیے یہ مسئلہ ہے کہ وہ تیمم کرے، اور ہم طہارت کے بیان میں تیمم تفصیل کے ساتھ بیان کر چکے ہیں۔ مسافر کی نماز ہو گئی، اور آگے نماز جمعہ، یہ سید الایام ہے دوستو۔ جمعہ آزاد مقیم مسلمان عاقل بالغ کے اوپر فرض ہے۔ جمعے کی نماز کی ادائیگی کی بہت فضیلت ہے، اور ظہر کا وقت اس کا وقت ہے۔ عیدین کی نماز بما اپنی تکبیرات کے وہ واجب ہیں۔ جمعہ رہ گیا تو ظہر ہے نماز اس کی قضا اس کی جگہ پر، لیکن عیدین رہ گئی تو پھر استغفار ہی ہے، اس کی کوئی قضا نہیں ہے۔ اشراق کی نماز 2 رکعت کم از کم 4 بھی ہیں۔ سورج 10-15 منٹ طلوع ہو چکا ہے، اوپر آ گیا ہے، تو فرمایا کہ حج اور عمرے کا مقبول ثواب ہے۔ اشراق کی نماز وہاں بیٹھا رہے، ذکر اذکار کرتا رہے، جدھر نماز پڑھی ہے صبح کی نماز باجماعت تو اچھی بات ہے، نہیں تو جہاں بھی ہے اشراق پڑھ سکتا ہے۔ 2 گھنٹے کے بعد، سورج کے طلوع کے 2 گھنٹے کے بعد چاشت کی نماز ہے۔ حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہر جوڑ کا صدقہ انسان کے ذمہ ہر روز لازم ہے۔ انسان کے وجود کے ہر جوڑ کا صدقہ ہر روز لازم ہے، تو 360 جوڑ ہیں، لیکن اگر چاشت کے 2 رکعت پڑھ لیے تو صدقہ ادا ہو جائے گا۔ 8 رکعت تک چاشت ہے۔ زوال کی بھی 4 رکعت نفل ہیں، سورج ڈھل جائے، زور کا وقت شروع ہو جائے، پورا دن اطمینان کے ساتھ کام ہوں گے۔ پھر سنت غیر موقدہ عصر سے پہلے ہیں۔ مغرب کی نماز کے بعد 4 رکعتیں اوابین ہیں، کئی سالوں کے ثواب حدیث میں آتا ہے، بعض حدیث میں 12 سال کی نماز کا ثواب ہے۔ مغرب کے فرضوں کے بعد 6 رکعتیں۔ بعض محدثین نے یوں گنجائش بھی لکھی ہے کہ 2 سنتیں مغرب کی بھی اس میں شامل کر لے، اور 4 اور پڑھ لے۔ 2 سنتیں تو بندہ پڑھتا ہی ہے، 2 نفل بھی پڑھتا ہے، 2 نفل اور پڑھ لے تو 6 رکعتیں اوابین کی ہو جاتی ہیں، جو اس ثواب میں آ جائے گا۔ اور تہجد کی نماز زیادہ سے زیادہ 8 رکعتیں ہیں، 2 رکعتیں بھی پڑھ سکتا ہے اگر ٹائم کم ہے۔ حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میدان حشر میں تہجد والوں کے لیے ندا لگائی جائے گی کہ کون ہے، تتجافا جنوبہم عن المضاجع، کہ رات کو بستروں سے جن کے پہلو جدا رہتے تھے وہ لوگ کھڑے ہو جائیں، وہ تہجد گزار کے ان کو بغیر حساب و کتاب کے جنت الفردوس میں داخل کر دیا جائے گا۔ یہ نفل نمازیں دوستو بہت فائدے والی ہے، مستحب، حبن سے مشتق ہے، حبن سے محبت حاصل ہوتی ہے، اور جو دوسری نمازیں ہیں ان کی طرف اور توجہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اگلے جمعے